کسی کے پاس اپنا کمرہ ہے، اپنا ٹی وی ہے، اپنا لیپ ٹاپ ہے، اپنا موبائل فون ہے، تو سب اپنے اپنے کمروں میں بند ہو گئے نا. تو وہ جو انرجی آتی تھی شیئرنگ سے، وہ جو انرجی آتی تھی جس سے آپ انٹرنلی گرو ہوتے تھے، آپ کو پتا ہوتا تھا کہ آپ کا ایک ویلیو اسٹرکچر ہے کہ آپ کو چیزوں کو شیئر کرنا ہے، وہ ختم ہو گیا. آپ دیکھیے بچوں نے ہاسٹل جانا شروع کیا. ہم میں سے کتنے یہاں خواتین بیٹھی ہیں، ہم لوگوں نے ہاسٹل لائف اپنے بیچلرز میں نہیں ایکسپیرینس کی. ہم نے جس شہر میں ماں باپ رہتے تھے اسی شہر میں اسٹڈیز کی. اب ایک ٹرینڈ ہے بچوں کو باہر بھیجنے کا. I'm not criticizing this thing, but I'm just telling you the factors, those are affecting the value structure. ہم نے بچوں کو بھیجا ہاسٹل لائف میں کہ ہمارے بچے اے لیولز کے بعد باہر پڑھنے جاتے ہیں. جب وہ 4 سال ہاسٹل لائف گزار کر آتے ہیں ان کو بالکل اکیلے رہنے کی عادت ہو جاتی ہے. اب ان کے اندر اسٹیمنا نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اتنی بڑی فیملی کے ساتھ نہیں رہ سکتے. We have so many examples. اب جب بچے ہاسٹل میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد جب پھر وہ واپس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب فیملی میں ایڈجسٹ کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں اکیلے رہنے کی عادت ہو گئی ہے، انڈیپینڈنٹ رہنے کی عادت ہو گئی ہے، ہماری پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے. وہ چھوٹے چھوٹے سے بچے جو 12 سال کے 15 سال کے ہوتے ہیں ان کی بھی پرائیویسی ہوتی ہے. آپ تھی 16 سال کی یا 17 سال کی اور آپ اپنی اماں سے کہتی ہیں ابھی آپ ناک کر کے اماں کمرے میں آئیے گا، میں اپنی فرینڈ سے بات کر رہی ہوں. اماں ایک لگاتی ہیں اسی وقت. دروازہ بند کرنے کی اجازت کس نے دی تم کو؟ بٹ اس وقت ماؤں کے پاس کوئی جواب، کوئی ہمت نہیں ہوتی کہ مائیں کہیں کہ بیٹا کمرے کا دروازہ کھول کر رکھو، یا میں جس وقت چاہوں گی تمہارا فون چیک کروں گی، یا میں جس وقت چاہوں گی تمہارا لیپ ٹاپ چیک کروں گی، یا میں جب چاہوں گی تمہاری کوئی بھی ڈرار کھول کے کوئی بھی چیز جو ہے وہ نکال سکتی ہوں. دیز آر آل دا تھنگس جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہماری شیئرنگ کیپیسٹی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. اور جب ہماری کم ہو رہی ہے تو ہمارے بچوں کی اور زیادہ کم ہو رہی ہے. آپ دیکھیں ایک ٹائم تھا کہ ہمیں فون نمبرز، ہمارے بچوں نے وہ چیز ایکسپیرینس نہیں کی. آپ میں سے وہ لوگ جو کہ 20 سال پہلے کے ٹائم کو جانتے ہیں، 20 سال پہلے پاکستان میں موبائل فون نہیں تھا، تو آپ کو اپنا فون، اب لینڈ لائن نمبر، اپنی نانی کا لینڈ لائن، دادی کا، چاچی کا، کم سے کم 15-20 لینڈ لائن نمبرز آپ کو یاد ہوتے تھے، اس لیے کہ پریکٹیکل نہیں تھا کہ ٹیلی فون ڈائریکٹری ہم ہر وقت ہاتھ میں رکھیں. تو ہم پریکٹیکلی 15-20 امیجیٹ فیملی ممبرس کے لینڈ لائن یاد کر کے رکھتے تھے، اور جب ضرورت پڑتی تھی ہم فوراً اپنا لینڈ لائن گھماتے تھے اور ڈائل کر لیا کرتے تھے. تو اس سے کیا تھا، ہماری ریٹیننگ پاور بہت اچھی تھی. پھر موبائل فونز آئے تو کیا ہوا، اب فون نمبر یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے. اکثر آپ کو اپنا ہی دوسرا نمبر یاد نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ تو آپ کے موبائل میں فیڈ ہوتا ہے. اگر کوئی آپ سے کہے بیٹا اپنی امی کا دوسرا نمبر بتا دیں، آپ کے ایک ہی یاد ہے، بڑی بات ہے، دوسرا تو یاد نہیں، میں موبائل سے دیکھ کے بتا سکتی ہوں. تو ہوا کیا، ٹیکنالوجی آئی لیکن آپ کی اور میری ریٹیننگ پاور کم ہو گئی. اسی طرح سے یہ آہستہ آہستہ فیملی یونٹ چھوٹا ہونا شروع ہوا، برداشت کم ہونے شروع ہو گئی. یہ جو برداشت ہوتی تھی، یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ ہوتی تھی، اس کا امپیکٹ آتا تھا ہماری انٹرنل انرجی پر. انٹرنل انرجی پر آپ فزیکلی اور انٹرنلی اسپرچولی دو چیزوں کا اکٹھا کمبینیشن ہے. اگر اس وقت میری روح نکل جائے تو میرا جسم صرف ایک ویسل ہے، کچھ بھی نہیں ہے. there will be no life in it. آپ کس کو ایک فزیکلی ہیلدی انسان کہتی ہیں کہ یہ انسان فزیکلی ہیلدی ہے؟ نمبر 1، اس کا امیون سسٹم بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. آپ کہتی ہیں یہ انسان فزیکلی ہیلدی ہے، اس کو ڈسٹ ایک دم سے بیمار نہیں کرتی، اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک دم سے کوئی بیماری، کوئی اگر انسان بیمار آ کے اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو ایک دم سے بیمار نہیں ہوتا. دیٹس کالڈ دا فزیکل ہیلدینس، کہ جس انسان کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے. ایک دوسرا فیکٹر ہوتا ہے آپ فزیکلی اسٹرانگ ہیں، وہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں، جتنے آپ ایکسرسائزز کرتے ہیں، جتنا آپ جو ہیں وہ جم جوائن کرتی ہیں، تو آپ کی باڈی میں فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں ایک ہیلدی انسان. ایک کمزور انسان فزیکلی کون سا ہوگا جس کو آپ کہیں بس 1 گھنٹہ بالکل سیدھی کرسی پہ، ہم آپ کو، یہ جس کرسی پہ اس وقت آپ لوگ بیٹھے ہیں، ہم آپ سے کہیں آپ 5 گھنٹے تک اسی کرسی پر بیٹھی رہیں گی، اٹھنے کی اجازت نہیں ہے، بیٹھی رہیے. تو آدھے لوگ تو کہیں گے آئے اب تو اٹھا بھی نہیں جا رہا، گھٹنے بھی جواب دے گئے، کمر جو ہے وہ بھی تھک رہی ہے. اور یہ کوئی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ 50+ آنٹیز ہوں گی تو وہ کہیں گی کہ اب کمر تھک گئی. یہاں تو 12 سال 15 سال کے بچے بھی کہنا شروع کر دیں گے اف میں تھک گئی. اماں زیادہ اسٹرانگ ہوں گی، بچے جلدی تھک جائیں گے. تو فزیکلی آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں 2 چیزوں سے، امیون سسٹم اچھا، اور دوسرا ہوتا ہے آپ میں بینڈنگ کیپیسٹی ہو. آپ بہت دیر تک کسی کام کو کرتے رہیں تو بہت جلدی تھک نہ جائیں، آپ میں بینڈ ہونے کی صلاحیت ہو. دس از دا فزیکل ایسپیکٹ. واٹ از دا اسپرچل ایسپیکٹ جو آپ کو مضبوط کرتا ہے؟ یہی 2 چیزیں.
آپ کی روح کو بھی یہی دو چیزیں چاہیے مضبوط ہونے کے لیے. آپ کا امیون سسٹم روح کا کمزور ہونا چاہیے، یعنی آپ کی اسپرچویلٹی میں آپ کا اللہ سے سسٹم اسٹرانگلی ٹائی اپ ہونا چاہیے. جب آپ کی اسپرچویلٹی اسٹرانگ ہوتی ہے آپ آٹومیٹیکلی چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں. آس پاس ماحول ڈسٹربڈ ہوتا ہے، آس پاس گناہ ہوتا ہے، ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے نام کے اوپر اور انجوائمنٹ کے نام کے اوپر اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کے اگینسٹ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ کا اسپرچل امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے آپ سٹینڈ لے سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کنٹین کر سکتے ہیں. اینڈ سیکنڈ جو فزیکل اسٹرینتھ ہے آپ کی بینڈنگ پاور. اگر اسپرچولی آپ میں بینڈنگ پاور ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ میں شیئرنگ ہوگی، آپ میں کیئرنگ ہوگی، آپ لوگوں کو ان کی غلطیوں پہ معاف کر دیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ مل کر چلنا سیکھ سکیں گے. سو جو پوائنٹ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں اس کو سمجھیں. اگر ہمیں اس دنیا میں مل جل کر انسانوں کے ساتھ رہنا ہے اور اپنے آپ کو فرسٹریشن سے بچانا ہے، I'm talking to every age bracket. اگر آپ کو اپنے آپ کو انسانوں کی طرف سے آنے والی فرسٹریشن سے بچانا ہے تو آپ کو اور مجھے فزیکلی ایز ویل ایز اسپرچولی اپنا امیون سسٹم کمزور ہونے سے بچانا ہوگا، اور مجھے اور آپ کو اپنے اندر بینڈنگ کیپیسٹی لانی ہوگی. فزیکلی لائیں گی تو فزیکلی اسٹرینتھن ہوں گی، اسپرچولی لائیں گی تو اسپرچولی اسٹرینتھن ہوں گی. اب یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رشتے دیے ہیں اور یہ چیزیں اس وقت ہو گئی ہیں. ہاسٹل لائفز آ گئی ہیں، ٹیلی فون آ گیا ہے، موبائل فونز آ گئے ہیں، اپنے کمروں میں گیجٹس آ گئے ہیں. اب وہ فیملی ٹائم ختم ہو گیا ہے. کسی نہ کسی طرح ایک ٹائم تھا کہ لاؤنج میں ٹی وی ہوتا تھا، لاؤنج میں فون ہوتا تھا. سو فیملی ٹائم خود بخود زبردستی چاہے نہ چاہے بن جاتا تھا. جب چیزیں کم ہوتی تھیں تو کھینچا تانی میں بہن بھائی آپس میں لڑتے بھی تھے اور اماں کا جان بھی کھاتے رہتے. ہر کسی کے پاس اپنا کمرہ ہے، اپنا ٹی وی ہے، اپنا لیپ ٹاپ ہے، اپنا موبائل فون ہے، تو سب اپنے اپنے کمروں میں بند ہو گئے نا. تو وہ جو انرجی آتی تھی شیئرنگ سے، وہ جو انرجی آتی تھی جس سے آپ انٹرنلی گرو ہوتے تھے، آپ کو پتا ہوتا تھا کہ آپ کا ایک ویلیو اسٹرکچر ہے کہ آپ کو چیزوں کو شیئر کرنا ہے، وہ ختم ہو گیا. آپ دیکھیں بچوں نے ہاسٹل جانا شروع کیا. ہم میں سے کتنے یہاں خواتین بیٹھی ہیں ہم لوگوں نے ہاسٹل لائف اپنے بیچلرز میں نہیں ایکسپیرینس کی. ہم نے جس شہر میں ماں باپ رہتے تھے اسی شہر میں اسٹڈیز کی. اب ایک ٹرینڈ ہے بچوں کو باہر بھیجنے کا. I'm not criticizing this thing, but I'm just telling you the factors, those are affecting the value structure. ہم نے بچوں کو بھیجا ہاسٹل لائف میں کہ ہمارے بچے اے لیولز کے بعد باہر پڑھنے جاتے ہیں. جب وہ 4 سال ہاسٹل لائف گزار کر آتے ہیں ان کو بالکل اکیلے رہنے کی عادت ہو جاتی ہے. اب ان کے اندر اسٹیمنا نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اتنی بڑی فیملی کے ساتھ نہیں رہ سکتے. We have so many examples. اب جب بچے ہاسٹل میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد جب پھر وہ واپس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب فیملی میں ایڈجسٹ کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں اکیلے رہنے کی عادت ہو گئی ہے، انڈیپینڈنٹ رہنے کی عادت ہو گئی ہے، ہماری پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے. وہ چھوٹے چھوٹے سے بچے جو 12 سال کے 15 سال کے ہوتے ہیں ان کی بھی پرائیویسی ہوتی ہے. آپ تھی 16 سال کی یا 17 سال کی اور آپ اپنی اماں سے کہتی ہیں ابھی آپ ناک کر کے اماں کمرے میں آئیے گا میں اپنی فرینڈ سے بات کر رہی ہوں. اماں ایک لگاتی ہوں اسی وقت، دروازہ بند کرنے کی اجازت کس نے دی تم کو؟ بٹ اس وقت ماؤں کے پاس کوئی جواب، کوئی ہمت نہیں ہوتی کہ مائیں کہیں کہ بیٹا کمرے کا دروازہ کھول کر رکھو، یا میں جس وقت چاہوں گی تمہارا فون چیک کروں گی، یا میں جس وقت چاہوں گی تمہارا لیپ ٹاپ چیک کروں گی، یا میں جب چاہوں گی تمہاری کوئی بھی ڈرار کھول کے کوئی بھی چیز جو ہے وہ نکال سکتی ہوں. دیز آر آل دا تھنگس جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہماری شیئرنگ کیپیسٹی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. اور جب ہماری کم ہو رہی ہے تو ہمارے بچوں کی اور زیادہ کم ہو رہی ہے. آپ دیکھیں ایک ٹائم تھا کہ ہمیں فون نمبرز، ہمارے بچوں نے وہ چیز ایکسپیرینس نہیں کی. آپ میں سے وہ لوگ جو کہ 20 سال پہلے کے ٹائم کو جانتے ہیں، 20 سال پہلے پاکستان میں موبائل فون نہیں تھا تو آپ کو اپنا فون، اب لینڈ لائن نمبر، اپنی نانی کا لینڈ لائن، دادی کا، چاچی کا، کم سے کم 15-20 لینڈ لائن نمبرز آپ کو یاد ہوتے تھے، اس لیے کہ پریکٹیکل نہیں تھا کہ ٹیلی فون ڈائریکٹری ہم ہر وقت ہاتھ میں رکھیں. تو ہم پریکٹیکلی 15-20 امیجیٹ فیملی ممبرس کے لینڈ لائن یاد کر کے رکھتے تھے اور جب ضرورت پڑتی تھی ہم فوراً اپنا لینڈ لائن گھماتے تھے اور ڈائل کر لیا کرتے تھے. تو اس سے کیا تھا، ہماری ریٹیننگ پاور بہت اچھی تھی. پھر موبائل فونز آئے تو کیا ہوا، اب فون نمبر یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے. اکثر آپ کو اپنا ہی دوسرا نمبر یاد نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ تو آپ کے موبائل میں فیڈ ہوتا ہے. اگر کوئی آپ سے کہے بیٹا اپنی امی کا دوسرا نمبر بتا دیں، آپ کے ایک ہی یاد ہے، بڑی بات ہے، دوسرا تو یاد نہیں، میں موبائل سے دیکھ کے بتا سکتی ہوں. تو ہوا کیا، ٹیکنالوجی آئی
لیکن آپ کی اور میری ریٹیننگ پاور کم ہو گئی. اسی طرح سے یہ آہستہ آہستہ فیملی یونٹ چھوٹا ہونا شروع ہوا، برداشت کم ہونے شروع ہو گئی. یہ جو برداشت ہوتی تھی، یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ ہوتی تھی، اس کا امپیکٹ آتا تھا ہماری انٹرنل انرجی پر. آپ فزیکلی اور انٹرنلی اسپرچولی دو چیزوں کا اکٹھا کمبینیشن ہے. اگر اس وقت میری روح نکل جائے تو میرا جسم صرف ایک ویسل ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دیر ول بی نو لائف ان اٹ. آپ کس کو ایک فزیکلی ہیلدی انسان کہتی ہیں کہ یہ انسان فزیکلی ہیلدی ہے؟ نمبر 1، اس کا امیون سسٹم بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. آپ کہتی ہیں یہ انسان فزیکلی ہیلدی ہے، اس کو ڈسٹ ایک دم سے بیمار نہیں کرتی، اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک دم سے کوئی بیماری، کوئی اگر انسان بیمار آ کے اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو ایک دم سے بیمار نہیں ہوتا. دیٹس کالڈ دا فزیکل ہیلدینس، کہ جس انسان کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے. ایک دوسرا فیکٹر ہوتا ہے آپ فزیکلی اسٹرانگ ہیں، وہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں، جتنے آپ ایکسرسائزز کرتے ہیں، جتنا آپ جو ہیں وہ جم جوائن کرتی ہیں، تو آپ کی باڈی میں فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں ایک ہیلدی انسان. ایک کمزور انسان فزیکلی کون سا ہوگا جس کو آپ کہیں بس 1 گھنٹہ بالکل سیدھی کرسی پہ، ہم آپ کو، یہ جس کرسی پہ اس وقت آپ لوگ بیٹھے ہیں، ہم آپ سے کہیں آپ 5 گھنٹے تک اسی کرسی پر بیٹھی رہیں گی، اٹھنے کی اجازت نہیں ہے، بیٹھی رہیے. تو آدھے لوگ تو کہیں گے آئے اب تو اٹھا بھی نہیں جا رہا، گھٹنے بھی جواب دے گئے، کمر جو ہے وہ بھی تھک رہی ہے. اور یہ کوئی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ 50+ آنٹیز ہوں گی تو وہ کہیں گی کہ اب کمر تھک گئی. یہاں تو 12 سال 15 سال کے بچے بھی کہنا شروع کر دیں گے اف میں تھک گئی. اماں زیادہ اسٹرانگ ہوں گی، بچے جلدی تھک جائیں گے. تو فزیکلی آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں 2 چیزوں سے، امیون سسٹم اچھا، اور دوسرا ہوتا ہے آپ میں بینڈنگ کیپیسٹی ہو. آپ بہت دیر تک کسی کام کو کرتے رہیں تو بہت جلدی تھک نہ جائیں، آپ میں بینڈ ہونے کی صلاحیت ہو. دس از دا فزیکل ایسپیکٹ. واٹ از دا اسپرچل ایسپیکٹ جو آپ کو مضبوط کرتا ہے؟ یہی 2 چیزیں. آپ کی روح کو بھی یہی 2 چیزیں چاہیے مضبوط ہونے کے لیے. آپ کا امیون سسٹم روح کا کمزور ہونا چاہیے، یعنی آپ کی اسپرچویلٹی میں آپ کا اللہ سے سسٹم اسٹرانگلی ٹائی اپ ہونا چاہیے. جب آپ کی اسپرچویلٹی اسٹرانگ ہوتی ہے، آپ آٹومیٹیکلی چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں. آس پاس ماحول ڈسٹربڈ ہوتا ہے، آس پاس گناہ ہوتا ہے، ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے نام کے اوپر اور انجوائمنٹ کے نام کے اوپر اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کے اگینسٹ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ کا اسپرچل امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے، آپ سٹینڈ لے سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کنٹین کر سکتے ہیں. اینڈ سیکنڈ، جو فزیکل اسٹرینتھ ہے آپ کی، بینڈنگ پاور. اگر اسپرچولی آپ میں بینڈنگ پاور ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ میں شیئرنگ ہوگی، آپ میں کیئرنگ ہوگی، آپ لوگوں کو ان کی غلطیوں پہ معاف کر دیں گے، اور آپ لوگوں کے ساتھ مل کر چلنا سیکھ سکیں گے. سو جو پوائنٹ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں اس کو سمجھیں. اگر ہمیں اس دنیا میں مل جل کر انسانوں کے ساتھ رہنا ہے اور اپنے آپ کو فرسٹریشن سے بچانا ہے، I'm talking to every age bracket. اگر آپ کو اپنے آپ کو انسانوں کی طرف سے آنے والی فرسٹریشن سے بچانا ہے تو آپ کو اور مجھے فزیکلی ایز ویل ایز اسپرچولی اپنا امیون سسٹم کمزور ہونے سے بچانا ہوگا، اور مجھے اور آپ کو اپنے اندر بینڈنگ کیپیسٹی لانی ہوگی. فزیکلی لائیں گی تو فزیکلی اسٹرینتھن ہوں گی، اسپرچولی لائیں گی تو اسپرچولی اسٹرینتھن ہوں گی. اب یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رشتے دیے ہیں، اور یہ چیزیں اس وقت ہو گئی ہیں. ہاسٹل لائفز آ گئی ہیں، ٹیلی فون آ گیا ہے، موبائل فونز آ گئے ہیں، اپنے کمروں میں گیجٹس آ گئے ہیں. اب وہ فیملی ٹائم ختم ہو گیا ہے. کسی نہ کسی طرح ایک ٹائم تھا کہ لاؤنج میں ٹی وی ہوتا تھا، لاؤنج میں فون ہوتا تھا. سو فیملی ٹائم خود بخود زبردستی چاہے نہ چاہے بن جاتا تھا. جب چیزیں کم ہوتی تھیں تو کھینچا تانی میں بہن بھائی آپس میں لڑتے بھی تھے اور اماں کا جان بھی کھاتے رہتے. ہر کسی کے پاس اپنا کمرہ ہے، اپنا ٹی وی ہے، اپنا لیپ ٹاپ ہے، اپنا موبائل فون ہے، تو سب اپنے اپنے کمروں میں بند ہو گئے نا. تو وہ جو انرجی آتی تھی شیئرنگ سے، وہ جو انرجی آتی تھی جس سے آپ انٹرنلی گرو ہوتے تھے، آپ کو پتا ہوتا تھا کہ آپ کا ایک ویلیو اسٹرکچر ہے کہ آپ کو چیزوں کو شیئر کرنا ہے، وہ ختم ہو گیا. آپ دیکھیے بچوں نے ہاسٹل جانا شروع کیا. ہم میں سے کتنے یہاں خواتین بیٹھی ہیں، ہم لوگوں نے ہاسٹل لائف اپنے بیچلرز میں نہیں ایکسپیرینس کی. ہم نے جس شہر میں ماں باپ رہتے تھے اسی شہر میں اسٹڈیز کی. اب ایک ٹرینڈ ہے بچوں کو باہر بھیجنے کا. I'm not criticizing this thing, but I'm just telling you the factors, those are affecting the value structure. ہم نے بچوں کو بھیجا ہاسٹل لائف میں کہ ہمارے بچے A levels کے بعد باہر پڑھنے جاتے ہیں.
جب وہ 4 سال ہاسٹل لائف گزار کر آتے ہیں ان کو بالکل اکیلے رہنے کی عادت ہو جاتی ہے. اب ان کے اندر اسٹیمنا نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اتنی بڑی فیملی کے ساتھ نہیں رہ سکتے. وی ہیو سو مینی ایگزامپلس. اب جب بچے ہاسٹل میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد جب پھر وہ واپس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب فیملی میں ایڈجسٹ کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے, اس لیے کہ ہمیں اکیلے رہنے کی عادت ہو گئی ہے, انڈیپینڈنٹ رہنے کی عادت ہو گئی ہے, ہماری پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے. وہ چھوٹے چھوٹے سے بچے جو 12 سال کے 15 سال کے ہوتے ہیں ان کی بھی پرائیویسی ہوتی ہے. آپ تھی 16 سال کی یا 17 سال کی اور آپ اپنی اماں سے کہتی ہیں ابھی آپ ناک کر کے اماں کمرے میں آئیے گا, میں اپنی فرینڈ سے بات کر رہی ہوں. اماں ایک لگاتی ہیں اسی وقت, دروازہ بند کرنے کی اجازت کس نے دی تم کو؟ بٹ اس وقت ماؤں کے پاس کوئی جواب, کوئی ہمت نہیں ہوتی کہ مائیں کہیں کہ بیٹا کمرے کا دروازہ کھول کر رکھو, یا میں جس وقت چاہوں گی تمہارا فون چیک کروں گی, یا میں جس وقت چاہوں گی تمہارا لیپ ٹاپ چیک کروں گی, یا میں جب چاہوں گی تمہاری کوئی بھی ڈرار کھول کے کوئی بھی چیز جو ہے وہ نکال سکتی ہوں. دیز آر آل دا تھنگس جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہماری شیئرنگ کیپیسٹی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے, اور جب ہماری کم ہو رہی ہے تو ہمارے بچوں کی اور زیادہ کم ہو رہی ہے. آپ دیکھیں ایک ٹائم تھا کہ ہمیں فون نمبرز, ہمارے بچوں نے وہ چیز ایکسپیرینس نہیں کی. آپ میں سے وہ لوگ جو کہ 20 سال پہلے کے ٹائم کو جانتے ہیں, 20 سال پہلے پاکستان میں موبائل فون نہیں تھا, تو آپ کو اپنا فون, اب لینڈ لائن نمبر, اپنی نانی کا لینڈ لائن, دادی کا, چاچی کا, کم سے کم 15-20 لینڈ لائن نمبرز آپ کو یاد ہوتے تھے, اس لیے کہ پریکٹیکل نہیں تھا کہ ٹیلی فون ڈائریکٹری ہم ہر وقت ہاتھ میں رکھیں. تو ہم پریکٹیکلی 15-20 امیجیٹ فیملی ممبرس کے لینڈ لائن یاد کر کے رکھتے تھے, اور جب ضرورت پڑتی تھی ہم فوراً اپنا لینڈ لائن گھماتے تھے اور ڈائل کر لیا کرتے تھے. تو اس سے کیا تھا, ہماری ریٹیننگ پاور بہت اچھی تھی. پھر موبائل فونز آئے تو کیا ہوا, اب فون نمبر یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے, اکثر آپ کو اپنا ہی دوسرا نمبر یاد نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ تو آپ کے موبائل میں فیڈ ہوتا ہے. اگر کوئی آپ سے کہے بیٹا اپنی امی کا دوسرا نمبر بتا